السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوم موجودہ ہفتہ 30 جولائی تا 5 اگست 2012 کا احوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کی ابتدا ہوتی ہے برج سرطان سے، کینسر۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے خانہ مال کا حاکم ستارہ شمس 3 اگست کو آپ کے خانہ مال میں ہی رہتے ہوئے ذاچہ کے 12ویں گھر میں موجود مشتری سے تسدیس بنائے گا، جس سے آمدن و خرچ میں توازن قائم ہو سکے گا، جبکہ وسائل میں اضافہ ہونے سے بھی آپ کی مالی پوزیشن مزید بہتر ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 30 جولائی کو کسی سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 31 جولائی کو کسی ممکنہ سفر کے دوران محتاط رہیے گا اور اپنے سامان کا خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ 1 اگست کو اجتماعی کاموں میں شرکت کر سکیں گے۔ 2 اگست کو رومانوی امور میں اپنے ساتھی سے ناراضگی ختم کر کے صلح کر سکیں گے۔ 3 اگست کو مالی امور میں خطرات مول نہیں لیجیے گا۔ 4 اگست کو شاپنگ وغیرہ کا موقع مل سکتا ہے یا خریداری کر سکتے ہیں۔ 5 اگست کو جائیداد سے متعلقہ امور حل کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ ممکنہ طور پر جو منفی اثرات کا حامل دن ہے وہ 30 جولائی کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 30 جولائی کو محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج اسد لیو۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ 30 جولائی کو آپ کا حاکم ستارہ شمس 30 اور 31 جولائی کو یورینس کے ساتھ تسلیس کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہن اور سوچیں سائنسی بنیادوں پر طے شدہ منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکے گا، جبکہ کچھ خاص مقاصد کے تحت مشترکہ مفادات کے حامل امور میں شرکت کو بھی یقینی بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی حالات کو سلجھانے کے لیے آپ عملی اقدامات کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں شمس 1 تا 22 اگست حالت عروج میں رہتے ہوئے آپ کے ذہنی ارتقاء میں ترقی لانے کے علاوہ آپ کی عزت و توقیر بڑھانے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جبکہ نئے آئیڈیاز اختیار کر کے اپنے جاری کاموں کے معیار کو بھی مزید بہتر بنا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 30 جولائی کو آپ کے جاری کام جو ہیں ان میں خواہ کی رکاوٹ جو ہے جنم لے سکتی ہے، جس سے کام التوا کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ 31 جولائی کو تمام فیصلے کرتے وقت کسی بزرگ سے مشاورت کر لینا آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 1 اگست کو کسی عزیز سے کسی معاملے میں بھی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ حقیقت بن سکتا ہے۔ 2 اگست کو مالی امور میں محتاط رہیے گا اور روپے پیسے کا استعمال جو ہے وہ ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 3 اگست کو مالی حساب کتاب بہتر طور پر کر سکیں گے، جو بھی آپ کے معاملات ان کو وائنڈ اپ کر سکیں گے۔ 4 اگست کو کسی تقریب میں شرکت کا امکان ہے، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہے کہ اس میں اوور ایٹنگ کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ 5 اگست کو غیر متوقع طور پر کوئی پروگرام بن سکتا ہے، اس لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، یعنی اپنے آپ پر جذباتیت حاوی نہیں ہونے دیجیے گا، اور جو بھی شیڈول یا جو بھی کوئی پروگرام بنتا ہے اس کو تھوڑا نارمل انداز میں گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ 30، 31 جولائی اور 1، 2 اور 3 اگست جو ہیں، یہ 7 اثرات کے جو ممکنہ طور پر جو حامل دن ہیں ان میں شامل ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ موجودہ ہفتے میں کم از کم 4-5 دن آپ کے لیے، یعنی اجتماعی طور پہ یہ سارا ہفتہ جو ہے آپ کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو ہے، اس لیے ان جو 7 اثرات کے حامل دن ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج سنبلا ورگو۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ 30 جولائی کو شمس ستارت کران کے باعث حالات کا تجزیہ کیے بغیر اہم فیصلے کرنے سے گریز کیجیے گا، جبکہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی اہم سفر کو اختیار کر سکیں گے، جبکہ آپ کا حاکم ستارہ عطارد تمام مزاجہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے 1 تا 8 اگست رجت کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنے جاری اخراجات پر قابو پانے کی ضرورت محسوس ہونے کے علاوہ اپنے حاسدین سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 30 جولائی کو خواہ کی پریشانی سر پر سوار رہے گی، لہٰذا فیصلے کرتے وقت محتاط رہیے گا۔ 31 جولائی کو کیریئر سے متعلقہ امور بھی مسائل کا شکار رہیں گے۔ 1 اگست کو اپنی رقم سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے گا، کیونکہ خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کا اندیشہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ 2 اگست کو کوئی دوست تعاون کر سکے گا۔ 3 اگست کو مالی معاملات میں کامیابی نصیب ہو سکے گی۔ 4 اگست کو اچھی اور سود مند خبریں سننے کو ملے گی۔ 5 اگست کو خوابوں کی دنیا سے باہر آ کر حقیقی صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے گا، اور کسی بھی بات پر ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔